الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهديه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس دین سے وابستہ ہیں، وہ عام بھی ہے، تام بھی ہے اور واضح بھی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معتبر اور مقبول بھی ہے. مذہب اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی دین معتبر اور مقبول نہیں ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام. معتبر اور مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم اختیار کرے گا تو وہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. یہ مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے، ہر دور اور ہر زمانے، ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے. ہر دور اور ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے ہے. انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. للناس یہ عام ہے، جن کو بھی شامل ہے، انس کو بھی شامل ہے، عرب کو بھی شامل ہے، عجم کو بھی شامل ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی مخاطب ہیں، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب اس کے مخاطب ہیں. ہدی للناس. اور تام بھی ہے. تام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ غمی ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، چاہے وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی ہو. آدمی جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، اس کے لیے اسلام میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک، یعنی قبر میں جانے تک، اور صرف قبر میں جانے تک نہیں، قبر سے اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کن کن مراحل سے اس کو گزرنا ہوگا، اسلام نے ان تمام امور کی وضاحت کی.
تو یہ عام بھی ہے اور تام بھی ہے، واضح بھی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے، اور لوگوں کی ضروریات سے متعلق جو احکام اور تعلیمات اور ہدایات ہیں بالکل واضح ہیں اور بالکل روشن اور عیا ہے۔ اگر کوئی آدمی طالب بن کر کے اس کو سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں نہ تو کسی قسم کی دشواری ہے، نہ کسی قسم کا غموض اور پیچیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی کوئی تنگی اور دشواری نہیں رکھی ہے۔ دین کو سمجھنا بھی آسان ہے، دین کو سیکھنا بھی آسان ہے، اور دین پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ تو یہ تین لفظ یاد رکھیے، ہمارا مذہب جس سے ہم وابستہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور اس کی نوازش ہے، وہ عام بھی ہے، تام بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات اور سمجھے، ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچ جائے، ہر معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ لے۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں، سوجھ بوجھ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رکھی، لیکن ہر معاملے کو کما حقہ ہر آدمی سمجھ لے اور اس کی تہ تک اس کی رسائی ہو جائے، نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعت نے مشورے کو بہت اہمیت دی کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو جو لوگ سوجھ بوجھ والے ہیں اس معاملے کی جانکاری اور وہ معلومات ان کو ہے، ان سے پوچھ لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حالانکہ وہ صاحب وحی ہیں، ان کے پاس تو وحی آتی تھی، لیکن مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور نبی کے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی محتم بالشان کام کرنا ہو، جب کوئی محتم بالشان کام کرنا ہو تو صحابہ سے مشورہ کر لیا کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہو تو صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں، تو در حقیقت یہ حکم ہم سب کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تعریف فرمائی ہے اس امت کی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، امت محمد وہ امت ہے جس کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، جس کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ کوئی آدمی انانیت کی بنیاد پر اور اس دعوے کے ساتھ کہ میری ہر رائے درست اور صحیح ہوتی ہے کوئی معاملہ نہیں طے کرتا، کوئی کام نہیں کرتا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنا ہر کام وہ خود کر لے، اپنا ہر کام وہ خود کر لے، نہیں۔ جیسے انسان کو مشیر کی ضرورت پڑتی ہے، صلاح کار کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے وہ رائے مشورہ کرے، جس سے وہ اپنے معاملات میں صلاح لے، اسی طریقے سے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے اس کو معاون و مددگار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوست اور ساتھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پڑتی نہیں پڑتی۔ شریعت مطہرہ نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، جہاں یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی اہم کام ہو تو تم اس کام کے جانکار لوگوں سے، سوجھ بوجھ والوں سے مشورہ کر لیا کرو، اور کہیں تمہیں تعاون اور مدد کی ضرورت ہو تو تعاون لے لیا کرو، مدد لے لیا کرو۔ لیکن صلاح اور مشورہ کیسے لوگوں سے کیا جائے؟ اپنا دوست، اپنا معاون و مددگار، اپنا صلاح کار، اپنا ہمراز کس کو بنایا جائے؟ شریعت نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہر کس و ناکس سے مشورہ مت کرو، ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دو، ہر کس و ناکس سے تعاون اور مدد کی درخواست اور امید مت رکھو۔
ہر ایک کو اپنا مخلص خیر خواہ اور ہمدرد مت سمجھ لو، بلکہ اس کے بھی شریعت نے اصول بتائے، کس کو اپنا مشیر بنایا جائے، کس کو اپنا ہمراز بنایا جائے، کس سے صلاح و مشورہ کیا جائے، کس سے دوستی کی جائے، کس کو خیر خواہ اور مخلص سمجھا جائے، اپنے راز کس کے پاس رکھے جائیں، کس سے تعاون اور مدد لی جائے۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی، اس تعلق سے ہمیں ہدایت دی ہے۔ چنانچہ ابھی جو 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، جتنا اہم، حساس اور ضروری ہے، آج اتنا ہی زیادہ غیر اہم اور غیر حساس ہم نے سمجھ لیا، جس سے چاہتے یا تو ہم صلاح و مشورہ کرتے ہی نہیں، یا اگر صلاح و مشورہ کرتے ہیں تو جس سے چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، خیرہ غیرہ نتھو خیرہ، اور مدد جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں، جس کے قریب چاہتے ہو جاتے ہیں، جس کو چاہتے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اسی چیز نے امت کے بیڑے کو غرق کر دیا، اسی چیز نے امت کے بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ آج امت جو ہر طرح سے پستی اور ذبوحالی کا شکار ہے، اس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، ان کو صلاح اور مشورہ دینے والے کون لوگ ہیں، اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے کون لوگ ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ترجمہ سنیں، ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ، اللہ تعالی نے جتنے نبی بھیجے، ولا استخلف من خلیفۃ، اور جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہے، چاہے نبی کا خلیفہ مقرر کیا ہو، چاہے نبی کے خلیفہ کا خلیفہ مقرر کیا ہو، یعنی جس کسی کو بھی ذمہ داری دی ہو، الا كانت له بطانتان، مگر ان کے 2 ہمراز ہوتے ہیں، 2 قریبی ہوتے ہیں، 2 مشیر ہوتے ہیں، 2 صلاح کار ہوتے ہیں۔ بطانتان، بطانتن کس کو کہتے ہیں؟ بطانہ اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن سے چپکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس کپڑے اور انسان کے جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ مثلا یہ جبہ ہم پہنے ہوئے، یہ بطانہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور ہمارے جسم کے درمیان ایک اور چیز ہے جس کو بنیان کہا جاتا ہے، یہ بطانہ ہے۔ جو کپڑا جسم سے لگا ہوتا ہے اس کو بطانہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ہر نبی کے ساتھ، ہر خلیفہ، ہر امیر، ہر ذمہ دار کے ساتھ 2 بطانہ ہوتے ہیں۔ بطانہ سے مراد ایسے دوست، ایسے ساتھی، ایسے مشیر، ایسے صلاح کار، ایسے معاون، ایسے مددگار جو اس کے بالکل قریب رہتے ہوں، بالکل قریب رہتے ہوں، ہر معاملے میں جن سے وہ مشورہ لیتا ہے، صلاح کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، مدد لیتا ہے، اس کو یہاں پر بطانہ کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ذمہ دار ہو، جس سطح کا ہو، ملکی سطح کا ہو، عالمی سطح کا ہو، صوبائی سطح کا ہو، ضلعی سطح کا ہو، علاقائی سطح کا ہو، چاہے گھریلو حد تک کا ذمہ دار ہو، بھئی ہر گھر میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا، ہر گھر میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ فرمایا الا كانت له بطانتان، اس کے 2 بطانے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بطانتان سے کیا مراد ہے؟ بطانتان سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ
ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کل قیامت کے دن جب کسی کا بیڑا غرق ہوگا تو وہ اپنی صفائی پیش کرے گا اور کہے گا اے اللہ یہ غلط کام میں نے نہیں کیا ہے، یہ جس کو آپ نے مجھ سے چپکا رکھا تھا یہ مجھے یہ سجھاتا تھا کہ یہ کر یہ کر یہ کر، تو مجرم یہ ہے میں نہیں ہوں۔ تو پھر وہ قرین، برا ساتھی، شیطان، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے اس کو نہیں بہکایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں گرا ہوا تھا۔ تو بطانہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خیر کی ترغیب دیتا ہے، خیر کا حکم کرتا ہے، خیر کی ترغیب دیتا ہے، اس پر اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی خیر کے جذبات ابھرتے ہیں اور وہ بھی خیر کے کام کبھی کبھی کر لیتے ہیں، اور ہم لوگوں کے دلوں میں بھی خیر کے جذبات ابھرتے ہیں، خیر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ اسی فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بطانہ ہے۔ اور کبھی کبھی شر کے جذبات بھی ابھرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلط اور برے کام پر ابھار رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، اس کی ترغیب دے رہا ہے اور اس پر تعاون کی یقین دہانی کرا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ وہی قرین ہے۔ تو ایک بطانہ یہ ہے جس کو ملک کہا جاتا ہے، جو خیر کا حکم کرتا ہے، خیر کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک یہ بطانہ ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، اور جو شر کا حکم دیتا ہے، شر کی ترغیب دیتا ہے، اس پر تعاون کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، ایک بطانہ وہ ہے جو اسے خیر اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اس کو ترغیب دیتا ہے، آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالسُّوءِ، اور ایک بطانہ وہ ہے جو اس کو برائی کا حکم کرتا ہے، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اس کو سہارا دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اس کے شر سے بچے گا کون؟ اس کے شر سے بچ کون پاتا ہے؟ من عصمہ، والمعصوم من عصم اللہ۔ یہ جو بطانہ جس کو قرین کہا جاتا ہے، برا ساتھی کہا جاتا ہے، شیطان کہا جاتا ہے، نفس امارہ کہا جاتا ہے، اس کے شر سے بچا کون رہے گا، محفوظ کون رہے گا؟ من عصم اللہ، جس کو اللہ بچا لے، جس کی اللہ حفاظت کر لے۔ تو ایک بطانہ کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو بطانے ہیں، ایک فرشتہ ہے جو خیر کا حکم کرتا ہے، خیر کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک نفس امارہ یا شیطان ہے جو برائی کا حکم کرتا ہے اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دو بطانے ہیں، یہ ابنائے جنس میں سے ہیں، یہ ابنائے جنس میں سے ہمارے ہی بھائی بندے ہیں، ہمارے ہی بھائی بندے ہیں۔ ایک ساتھی، ایک دوست ایسا ہے جو کہتا ہے یار چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں، یار ہم لوگوں کو تہجد پڑھنا چاہیے، چلو فلاں جگہ دینی بیان اس کو سن کے آتے ہیں، کہتا نہیں کہتا ہے؟ یہ بطانہ ہے جو خیر کا حکم کرتا ہے، خیر کی ترغیب دیتا ہے۔ اور وہیں ایسے بھی ساتھی اور دوست ملیں گے جو کہتے ہیں یار بڑی بہترین فلم آئی ہے، نئی، آج ہی میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، بھیج دوں تم کو، بھیج دوں تم کو، آج فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، چلو ٹکٹ میں لے لیتا ہوں تمہارا، کوئی مشکل نہیں، گاڑی بھی میرے پاس ہے۔ ایسے بھی دوست اور ساتھی ہیں کہ نہیں؟ وہ بطانۃ الخیر ہے، یہ بطانۃ السوء ہے۔ اور یہ حقیقت جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔
اور اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ دو باتوں کا حکم دیا، دو باتوں کا حکم دیا۔ اگر تمہیں صلاح و مشورے کی ضرورت پیش آ جائے، کیا صلاح و مشورے کی ضرورت پیش آ جائے کسی معاملے میں، تم اپنا مشیر اور صلاح کار کسی کو بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو جو لوگ سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، جو لوگ زیور علم و عمل سے آراستہ ہیں، جو لوگ صفت تقوی و پرہیزگاری سے متصف ہیں، اور جو لوگ امانت اور دیانت میں معروف اور ممتاز ہیں، ان سے مشورہ کرو، ان سے مشورہ کرو، ان کو اپنے قریب لاؤ، اپنے آپ کو ان کے قریب لے جاؤ، تاکہ تمہیں وہ خیر کے راستے پر لے جائیں، تاکہ تمہیں خیر کے راستے پر لے جائیں۔ اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا مشیر مت بناؤ، اپنا صلاح کار مت بناؤ، اس سے مشورہ مت لو، اس کو اپنا ہمراز مت بناؤ، ورنہ تم کو ایسے غار میں گرائے گا جہاں سے تم نکل نہیں سکو گے، جہاں سے تم نکل نہیں سکو گے۔ تو یہ ہدایت دے رہی ہے ہماری شریعت ہمیں کہ اگر ہم اپنے امور کو مشورے کے ذریعے سے، صلاح و مشورے کے ذریعے سے انجام دیں اور طے کریں، اور صلاح و مشورہ کس سے کریں؟ جو علم و عمل کے زیور سے آراستہ ہیں، تقوی و پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہیں، امانت و دیانت میں معروف اور ممتاز ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، ان کو ہم اپنا مشیر بنائیں، اپنا صلاح کار بنائیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، اور ان کی دوستی پر ہم اپنے آپ کو خوش نصیب اور خوش بخت تصور کریں۔ اور اگر کسی کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، دینی علم اور علم کے مطابق عمل نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، دیانت اور امانت نہیں ہے، تو نہ تو اس کو اپنا مشیر بنایا جائے، نہ اس کو اپنا دوست بنایا جائے، نہ اس کو اپنے قریب آنے دیا جائے، اور نہ خود اس کے قریب جائیں، ورنہ وہ لوٹیا ڈبو دے گا۔ یہ نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم میں سے ہر ایک کو کی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو کی ہے جو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ملکی سطح پر ذمہ دار ہوں جس کو امیر اور بادشاہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ صوبائی اور علاقائی سطح پر ہوں جن کو وزیر، ناظم اور پردھان اور چودھری کہا جاتا ہے، سب کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ چاہے آپ گھریلو سطح پر ذمہ دار ہیں، سب کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے امور مشورے سے طے کیا کرو، اور مشورہ کس سے لو؟ ایسے لوگوں سے لو جو ان اچھی اچھی صفات سے متصف ہوں، تمہارے خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں۔ ایک چیز یہ، اس حدیث میں دوسرا حکم کیا دیا گیا کہ ہر ایک کو اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے مضبوط رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑنا چاہیے، کتاب و سنت سے جوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے پاس، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو ہم حاصل کریں، اپنے آپ کو اس سے وابستہ رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ہم کتاب و سنت کے دلدادہ ہوں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے امور کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، صلاح اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی فکر ہمارے اندر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے ہر قسم کی لغزش سے، ہر طرح سے پھسلنے اور گمراہ ہونے سے۔ چنانچہ حدیث کے اخیر میں کہا گیا والمعصوم من عصم اللہ، گرنے سے، بھٹکنے سے، بہکنے سے، پھسلنے سے، گمراہ ہونے سے حفاظت کرنے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور آدمی محفوظ کب رہے گا؟ جب کتاب و سنت سے اس کا تعلق ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جب نیک، متقی و پرہیزگار لوگوں سے وہ صلاح و مشورہ کرے گا، ان کو اپنا ہمراز اور اپنا دوست بنائے گا، اور ضرورت کے موقع پر ان سے تعاون اور مدد کی درخواست کرے گا۔ ایک حدیث اور چھوٹی سی،
اس کی راوی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکرہ وان ذکر یعنہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی ذمہ دار کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ذمہ دار کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، حدیث میں امیر کا لفظ ہے، اس لیے کہ جب لفظ امیر بولا جاتا ہے تو شیخ تمیم کی طرف ذہن جاتا ہے، لیکن یہاں الامیر سے مراد شیخ تمیم یا اور کوئی دوسرا نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو ذمہ دار ہو، چاہے اس کی ذمہ داری جس سطح کی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ذمہ دار کے ساتھ، کسی مسئول کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حق گو، حق پرست، راست باز، خیر خواہ، سچے اور مخلص دوست، ساتھی، مشیر اور صلاح کار عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی خیر اور بھلائی کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ذمہ دار اس سے غافل ہے، اس کو ذہول ہو گیا، اس طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے، تو یہ اچھا نیک متقی و پرہیزگار سوجھ بوجھ والا ساتھی اس کو یاد دلا دیتا ہے کہ یار یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا ہے، تم جن لوگوں کے ذمہ دار ہو اس کام میں ان کی بھلائی ہے، ان کا نفع ہے، اس لیے یہ کام کرو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ دار کو یاد رہتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن اپنے اندر اس کو کرنے کی طاقت وہ نہیں پاتا، ہمت نہیں پاتا، تو پھر وہ جو اچھا اور سچا ساتھی ہوتا ہے وہ اس کام کو کرنے میں اس کا ہیلپ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کی دنیا اور آخرت کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں، جس کو دنیا میں بھی نیک نام رکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی نیک نام رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ارادہ کرتے ہیں اور ایسے ساتھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی ذمہ دار کے ساتھ اس کے علاوہ کا ارادہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کا ارادہ کیا ہوگا؟ اس کی دنیا بھی برباد ہو، اس کی آخرت بھی برباد ہو، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو، دنیا میں بھی انجام بد سے اس کا سابقہ پڑے اور آخرت میں بھی انجام بد سے اس کا سابقہ پڑے، دنیا میں بھی اس کی بدنامی ہو اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا غرق ہو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ ارادہ کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ فرما لیتے ہیں، جعل له وزیر سوء، اس کو برے مشیر عطا فرما دیتے ہیں، برے صلاح کار عطا فرما دیتے ہیں، برے دوست اور ساتھیوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ بدخواہ، وہ مشیر تو ہے لیکن بدخواہ ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے اور خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، چڑھتے سورج کا پجاری ہے اور دنیا کے ساز و سامان کا کتا ہے، تو پھر وہ کیسے مشورے دے گا اور ان کو کہاں لے جائے گا؟ چنانچہ اگر کوئی کرنے کا اچھا اور بھلا کام ہوتا ہے جس میں اس ذمہ دار کے ماتحتوں کی بھلائی ہے، ان کا نفع ہے، تو پھر اگر وہ بھولا ہوا ہے تو یاد نہیں کرائے گا، بتائے گا نہیں، بس اس کو اسی عیش و عشرت کے دلدل میں پڑا رہنے دے گا، گرا رہنے دے گا۔ اور اگر اس کو یاد ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تو وہ اس پر اس کا تعاون نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ خواہ مخواہ کی تعریفیں کر کے آسمان و زمین کے قلابے ملائے گا اور اس کو پھلائے گا، غفلت اور نسیان میں اس کو مبتلا رکھے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت کا انجام تو
دوسری چیز ہے دنیا ہی میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا ہی میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور بجائے نیک نامی کے بدنامی اس کا مقدر بنے گی۔ ان دونوں حدیثوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں کوئی معاملہ سامنے آ جائے یا ہم کسی بھی سطح کے ذمہ دار ہیں، اس لائن سے ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہم مشورہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ مشورہ کر لیں۔ کس سے مشورہ کریں؟ ابھی بتایا، سوجھ بوجھ والے ہوں، صلاح اور تقوی والے ہوں، علم اور عمل والے ہوں، دیانت اور امانت والے ہوں، اللہ والے ہوں، دنیا کے کتے خود غرض اور مطلب پرست نہ ہوں، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں۔ اور اگر اس کام کو کرنے میں تعاون کی ضرورت پڑے تو پھر ایسے ہی لوگوں سے ہم تعاون بھی لے لیں۔ دوسری چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہم اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے مضبوط کریں اور کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گرنے سے، پھسلنے سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، رائے حق سے دور ہونے سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ اس کی ضمانت تعلق مع اللہ میں ہے اور اس کی ضمانت کتاب و سنت سے وابستگی میں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر لیں اس حدیث کی روشنی میں کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، ہمارا تعلق کن لوگوں سے ہے، ہمارے پاس کون سے لوگ آتے جاتے ہیں، ہمارے دوستوں کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر مشورے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم مشورہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کیسے لوگوں سے کرتے ہیں۔ اور وہیں سے یہ بھی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یا یہ کہ خیر اور بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یا ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس سے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے ارد گرد اچھے اور بھلے لوگ ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بے نمازیوں کے ساتھ ہے، روزہ خوروں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہے، خائنوں کے ساتھ ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ہے، سود خوروں کے ساتھ ہے، رشوت لینے والوں کے ساتھ ہے، دنیا کے کتوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کا، کسی اور بات کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک متقی اور پرہیزگار بنائیں، نیک متقی اور پرہیزگاروں کی دوستی اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے ساتھ، امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ ہر قسم کے شر اور برائی سے پوری امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور عملی زندگی میں داخل کرنے کی ہمیں توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کامل پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.